قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا احتجاج آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، کسی کو پرامن احتجاج سے روکا نہیں جا سکتا۔ بانی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق ویڈیو پیغام۔ الزام عائد کیا کہ بانی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے واپس آئے تو قمر جاوید باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں، تب سے بانی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا ہے۔ قمر جاوید باجوہ نے بشریٰ بی بی کے بیان کی تردید کرتی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پہ کوئی فون کال نہیں آئی۔ بشریٰ بی بی غلط کہہ رہی ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی بولے سعودی عرب میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے، کوئی کال نہیں آئی۔ اس دورے میں وقت کو سعودی عرب میں بہت احترام ملا، دوست ممالک پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کو سیاسی مفادات کے لیے نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ سیاست چمکانے کے لیے الزام تراشی کا یہ اقدام مایوس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بشریٰ بی بی کے بیان پر رد عمل کہا، سیاسی قوتیں اپنے مقاصد کے لیے خارجہ پالیسی پہ سمجھوتا کرنے سے باز رہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ کی بشریٰ بی بی کے بیان کی مذمت، کہا بشریٰ بی بی نے جس ملک پر الزام لگایا وہیں بیٹی کی شادی کی، اسی ملک نے تحائف دیے جنہیں بلیک مارکیٹ میں بیچا گیا۔ بشریٰ بی بی نے دوست ملک پر انتہائی غلیظ الزام لگایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے کہ ان سے گھڑی لے کے بیچ سکتے ہو، کروڑوں کا منافع بنا سکتے ہو۔ اب اسٹوری فلوٹ کی گئی ہے کہ باجوہ نے کسی سے بات کی، یہ لوگ اب شریعت کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری بولی ایک گھریلو غیر سیاسی خاتون نے قوم سے خطاب میں دوست اسلامی ملک پہ خود کو حملہ کیا، شریعت ختم کرنے کا بڑا الزام لگا کے خود شریعت کی ٹھیکیدار بن رہی ہیں۔ فسادیوں کے ہوتے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ انتظامیہ تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہ دے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے قانون کے مطابق تمام اقدامات کرے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری، کہا یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروبار زندگی میں کوئی رکھنا نہ پڑے۔ پی ٹی آئی احتجاج پر تاجر رہنماؤں کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ کا حکم آ چکا، ہر قسم کے دھرنے پر پابندی ہوگی، قانون کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں اور مقدمات درج ہوں گے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ کی پی ٹی آئی کو وارننگ، کہا پی ٹی آئی اپنے سیاسی احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرتی ہے، سرکاری اہلکار جلسے جلوس میں شریک ہوئے تو کارروائی ہوگی، سرکاری وسائل کا بے دریغہ استعمال روکا جائے گا۔ تحریک انتشار کا مقصد انتشار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سیاسی قیادت کے صرف وہ احکامات مانیں جو آئینی دائرے میں ہوں، تمام محکموں کے سربراہان ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں، سیاسی منظرنامے سے قطع نظر غیر جانبداری سے فرائض سر انجام دیں، آپ کو کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا افسران کو خط، کہا کسی بھی سیاسی جماعت یا فرد کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، سرکاری وسائل اثاثوں یا اختیار کا غلط استعمال کسی دباؤ یا لالچ میں نہ کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تردید، واضح کیا دھمکیاں دیں اور بات چیت بھی کریں ایسا ممکن نہیں، جو ڈی چوک آئے گا وہ گرفتار ہوگا، میں کسی کو رہا نہیں کرا سکتا۔ 24 نومبر کو بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، ان کو سیکیورٹی دینی ہے، ہم کسی قسم کے جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI की ताहाल रिहाई का इम्कान रद्द कर दिया। अली अमीन गंडापुर की स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से राबितों की तस्दीक कर दी। कहा PTI की कोशिश है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। असद कैसर बोले अली अमीन गंडापुर से हुकूमत ने खुद राबिता किया है। जिला कुर्रम में दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या, मुसल्लह अफराद का बसों के काफिले पर हमला, फायरिंग में 38 अफराद शहीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तस्दीक। सदर वज़ीर आज़म का इजहार मसम्मत। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़म। सदर मुमलिकत ने कहा मुसाफिरों पर हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोच है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मासूम शहरियों का खून बहाने वाले मुसलमान तो क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से राबिता सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाए अमल बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने के वाक़े में मुलव्वस अनासर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। अली अमीन गंडापुर की कुर्रम में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फिर से फ़आल करने की हिदायत। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल। हुकूमत ने भी एहतजाज रोकने के लिए कमर कस ली। वफाकी वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला। सरकारी मशीनरी एहतजाज में इस्तेमाल न होने की तंबीह। इस्लामाबाद इंतजामिया की भरपूर तैयारियां जारी। दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, पंजाब और KP में इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। सरकारी उमूर में शफाफियत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म की तमाम सरकारी इदारों को प्रोक्योरमेंट इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस के हवाले से जायजा इजलास। कहा शफाफ तरीके से खरीदारी और खिदमात का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। शफाफियत से बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। मेरिट के मामले पे किसी की नहीं सुनती। पंजाब में कोई भी तैनाती सिफारिश पे नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शिरकत की मुलाकात। शिरका ने मरियम नवाज को सुपर CM का खिताब किया। वज़ीर आला ने कहा हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की खुशहाली का सफ़र मुतासिर होता है। स्मॉग में कमी। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी कर दी। सूबे भर के तफरीही मकाम खोल दिए गए। तमाम तफरीह गाहों को 8 बजे तक खुला रहने की इजाज़त। हफ्ता इतवार को भी मार्केट्स 8 बजे बंद होंगी। फार्मेसी, तंदूर, ग्रोसरी स्टोर की दुकानें खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी।